میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان کے دکھ درد میں آپ تک پہنچا سکوں۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر چلے جائے نا، وہ 1 دن 2 دن ہر 10 دن اس سے زیادہ نہیں کوئی دے سکتا، کہیں نہ کہیں علامہ دے دے گا، یا تم یاد ہی میں فلان جگہ بچایا سی۔ یہ دعوت اسلامی آپ لوگوں کی شکریہ، آپ لوگوں کا مہربانی ہے جو کبھی بھی نہیں کہیں گے یار دسو تو میں بچایا نہیں سی صاحب فلان جگہ پہ۔ آج 2 سپٹمبر 2025 منگل، اور اس وقت میں لاہور میں ہوں، آج یوم دعوت اسلامی بھی ہے۔ لاہور پہنچا ہوں کہ یہاں سے اس وقت ہمارا سفر چینیوٹ کی طرف ہے، اور آنے کا مقصد جو سیلاب زدگان جو ہمارے متاثرین ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، پنجاب اور اس کے اطراف میں جو آیا ہے، آج نیت کی تھی کہ یوم دعوت اسلامی ان کے ساتھ ہم گزاریں گے، اور غم و دکھ میں کچھ ان کی جو ہم سے مدد ہو سکے ہم کریں گے۔ چلو آؤ خوشی بانٹے، غلط یوں ان کے غم کر دے، چلو آؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ایسی میں کسی یہاں کی پر نوبت نہ لے کے آئے۔ دیکھیں اللہ نہ کرے، میں عرض کر ایک دیتا مرتبہ ہوں، ان کو کہہ دیا تھا، میں ہمیشہ جیسے مانگنے والے، انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں ایسے کہنا، انہوں نے کہا تم کبھی نہیں مانگنے والے ہو۔ الحمدللہ مجھے فخر ہوا یار، الحمدللہ میں کوئی ایسے کہنے والا ہے اب مانگنے والے نہیں ہو، لیکن نہیں، ہماری حالت ایسی ہوئی ہے نا، آپ محنت مزدوری کرنے والے، دیکھیں یہ تو ایک آئی ایک آزمائش، اور کسی بھی رشتہ دار کے گھر چلے جائے نا، وہ 1 دن 2 دن ہر 10 دن اس سے زیادہ نہیں کوئی دے سکتا۔ یہ دعوت اسلامی آپ لوگوں کی شکریہ، آپ لوگوں کا مہربانی ہے جو کبھی بھی نہیں کہیں گے یار دسو تو میں بچایا نہیں سی صاحب فلان جگہ پہ جا کے۔ ابھی میں جہاں ہوں یہاں پر 400 کے آس پاس لوگ ہیں، میں ان کی فیملیز یہاں پر شامل ہیں، ان کے دکھ درد آپ نے بھی سن لی ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان کے دکھ درد میں آپ تک پہنچا سکوں، اور پھر اسلامی بھائی ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت اپنے یہ سب گھر والے لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، خوددار ٹائپ کے لوگ ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کما کر گھر چلانے لوگ ہیں، لیکن اب پانی آیا اور سب بہا کر لے گیا ہے۔ تو اب یہاں ان کا 3 ٹائم کھانے پینے کا سارا انتظام ابھی ہوا انشاءاللہ اس کو، یہ جب تک یہاں ہوں ہم نے ایک طرح سمجھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور اب جو ایشو بنے گا ان کے گھر جانا، وہاں سے پانی کا نکلنا، اور ان کے گھروں کا بننا، اور ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو درست کرنا، اور جو ساز و سامان ان کا بہہ گیا ہوگا وہ سارے ان کے انتظامات، یہ ہماری سمجھے کہ یہ بھی ہمیں سب کرنا ہے۔ دیکھیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، یہ جو کھانا پینا یہ تو اللہ پاک کی رحمت سے ہو ہی جائے گا، ہر انسان اپنا رزق لے کر پیدا ہوا ہے، آپ کا رزق جاتا کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ کسی بھی ذریعے سے آپ کو رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، اگر وہ کسی کے بھی ہاتھ سے مل آپ ہی کا رہا ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میری درخواست یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا دین آنا چاہیے۔ ابھی موقع ملا ہے آپ کو، تو اب یہی ہے، آپ کو کام کا اس وقت کرنا نہیں ہے، جب تک آپ کی بحالی نہیں ہوتی آپ یہی ہیں، اللہ کرے کہ آپ کی بحالی جتنی جلدی ہو جائے آپ اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائیں، لیکن میری اپنے مبلغین سے بھی درخواست ہے کہ یہاں پر آپ نماز کا انتظام کر کے ان کو کورس کرائیں، پہلے یہ نماز کورس کر لیں، یہ وضو غسل وغیرہ سارا ہو جائے، اور جتنا ہو سکے قرآن کریم، اب یہاں فارغ ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان لگ جائے، مبلغات آ کر اسلامی بہنیں آ کے اسلامی بہنوں میں دینی کام کریں۔ اور عشاء میں ہمارا مشورہ ہوا ہے، میرے نگران صاحب فیضان بھائی اور مدثر بھائی تشریف لائے تھے، انہوں نے ترغیب دلائی ہے ماشاءاللہ یہ کام ہو جائے، فیمیل کے لیے ہو جائے گا اور میل کے لیے علیحدہ حصہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپس میں محبت تو پیار سے رہنا ہے، الحمدللہ محبت تو پیار سے رہنا ہے۔ یہ جو باہر جتنے کیمپ لگے ہوئے نا، گورنمنٹ کی سطح پہ ہوگا یا کسی اور پہ، وہاں پہ یقین کرے میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ نا کوئی پردہ نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ ایک فیملی کو یہ دروازہ باہر کھڑے ہو کے دروازہ کھڑکا کے کہتے ہیں کسی کو کچھ چیز چاہیے تو وہ مرد حضرات باہر آ جائیں، مطلب ہم بس یہ کہ پردے میں بڑا محفوظ فیملی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے وابستہ رہیے گا، انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت کی تحریک ہے۔ ہے بچے نو نہ تھراسی میاں میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ ان ذرا پہلی سمیہ کا بلڈ تو آپ مل رہے نہیں، بلڈ ہم نے الحمدللہ اعلان کیا ہوا ہے، ابھی جو 12ویں شریف آئے گی بڑی رات، انشاءاللہ ہم بڑی بڑی جگہوں پر بلڈ کیمپ لگا رہے ہیں، خون کے عطیات،
یمن کے جتنے بھی میلاد پاک کے جلوس ہوں گے وہاں پر ہمارے بلڈ کیمپ لگیں گے انشاءاللہ. ہم نے نعرہ لگایا ہے جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے. اللہ آپ کی اپنی ٹیم کو سلامت رکھے اور ان کی خوب دعائیں لینا, ٹھیک ہے نا. اچھا, بے پردگی نہ ہو, بالکل نہ ہو. ان کو نمازیں سکھائیں, ان کو قرآن سکھائیں. کل ہمارا مشورہ ہے سر ہاں بس ان کو, تاکہ یہ یہاں سے جائیں تو دین کا علم لے کر جائیں, ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں جو ہماری مبلغات ہیں, ان میں سے بعض مبلغات کو ان کی اور خواتین میں بھیج دیں. ہاں, تو ان کو اسلامی بہنوں کا ان میں بھیج دیں تاکہ ان کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ان کا شروع رہے نا. تو ان کا یہ جسمانی اور روحانی دونوں کام اللہ نے چاہا تو ہوتا رہے گا, ٹھیک ہے. یہ تھیلیسیمیا کا جو بچہ ہے یہ ہے نا, اس کو دیکھنا نا پرابلم نہ ہو نا بچے کو, ٹھیک ہے. اللہ پاک اس کو پرابلم ہو, اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رہے. اب داڑھی پوری کر لو بابا جی, اب ہیں توبہ بھی کر لو, اب تو جو کٹائی منڈائی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چلو چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. چلو آؤ خوشی بانٹے, غلط یوں ان کے غم کر دے. لبوں کو میں اس وقت جہاں آیا ہوں تو اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ ہم ایک ایسی ایریا کی طرف جائیں جہاں ہمارے ساتھ ریسکیو بھی کیا ہے, لیکن وہاں پر کافی متاثرین کا یہ بتا رہے تھے. تو وہاں ظاہر گاڑی تو نہیں جا سکتی, نہ پیدل جا سکتے ہیں. تو یہ جو بوٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بوٹ کے ذریعے ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے. تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے. تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے. ابھی ہم 22 سے 23 فٹ گہرے پانی میں ہیں, مگر ابھی 5 سے 6 فٹ پانی ابھی نیچے آ چکا ہے. اسلام میں بتا رہے تھے کہ ہمیں ان ایریاز کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں بھی افیکٹڈ لوگ ہیں وہاں پہنچ نہیں پا رہے. یعنی اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ مکانوں کے اوپر پانی ہے اور اس کے نیچے مکان ہے. اللہ پاک خیر کرے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. ان کے ساتھ جو بیتی وہ بیتی, اور نہ جانے اس میں اللہ پاک خیر کرے کوئی کتنے متاثر ہوئے ہوں گے. 7 سے 8 ہزار گھر تھے یہاں پر. میں اس وقت طوفان نوح کا تصور کر رہا تھا کہ جب یہ آیا تھا اور سب کچھ بہا کے لے گیا, یہاں تک کہ کعبہ مشرفہ کی صرف وہ جگہ رہ گئی, نشانی رہ گئی, سب کچھ بہہ گیا تھا. وہ طوفان نوح کتنا اوپر سے آیا ہوگا, ایک تنور سے نکلا تھا, وہ بڑھتے بڑھتے وہ تو خیر عذاب الہی تھا. اب اس کے بارے میں تو کوئی یہی تو وہی کہے گا کہ عذاب الہی ہے یا نہیں ہے. اللہ پاک عافیت ہے, اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. مگر ہم سب کے لیے عبرت ہے. جن کے لیے اس وقت عافیت کا معاملہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے کہ یہ غور کریں کہ راتوں رات دن کے دن گزر جاتے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. جہاں میں ہی عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکان اب سونے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے تو کہیں سیلاب آ جاتا ہے, یعنی کہیں زمین کے ذریعے پریشانی آتی ہے تو کہیں پانی کے ذریعے پریشانی آ جاتی ہے. جو بھی ہمارے وہ عاشقان رسول جو چاہتے ہیں کہ ان سب کی کوئی مدد کر سکیں, میں آپ کو یہ بتانے کے لیے اب یہ کشتی وہاں لے کے جا رہے ہیں. یہ سارے گھر جو ہے نا یہ اب ڈوب چکے ہیں آلموسٹ, بس یہ اوپر کی تھوڑی بہت منزلیں رہ گئی ہیں. اور ابھی وہاں 25 سے 30 فٹ 20-25 فٹ تقریباً 20-25 فٹ اوپر پانی ہے یہ زمین سے. اور اب یہ کہ یہاں اس وقت ان کا کوئی ابھی ہے نہیں, یہ آتے ہیں, ہاں یہ 50 فٹ کے روڈ کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ جو جگہیں ہیں یہ جگہیں ان کی بس سب جگہ اب ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. یہ 50 فٹ کا روڈ ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, مگر یہ ہزاروں مکانات اب یہ پانی کے اندر ہیں. مطلب کمال دیکھیے, اللہ پاک ہدایت دے کہ لوگ یہاں بھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی کشتیوں میں آئیں گے اور مکانوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی سامان لوٹنے کا ہے کہ نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سے لے لے
تو راضی ہو جس سے یہ آپ دیکھیں پانی یہ چھت ہے جس کے اوپر سولر پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں. جو پسند ہو. آپ تک جب یہ ہماری ویڈیو یا میرا یہ پیغام پہنچے تو آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور ان سب کو ہم نے اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ان سب کو اپنے گھر بنا کر بھی دینے ہیں، بلکہ صرف گھر بنانے کے لیے دینے ہوں گے. یوں سمجھے کہ یہاں 7-8 ہزار فیملیز ہوں گی، 7 ہزار فیملیز کے اس وقت روزگار، کیونکہ کھیتیاں جانور مویشی جب گھر ہی نہیں رہے تو پھر ان کے جب جانور مویشی کیا رہے ہوں گے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلام بھائی FGRF کے ذریعے اسی طرح بوٹ پہ ان کو ریسکیو کیا گیا اور یہاں سے ان کو نکال کر کنارے تک پہنچایا گیا الحمدللہ. اللہ پاک ان تمام اسلامی بھائیوں کو بھی صحت تندرست دے، سلامتی دے، جنہوں نے دکھ کی گھڑی میں ان کا ایسا ساتھ دیا. اے خاصائے خاصائے ہم ایک ایسے پانی کے اوپر سے گزر رہے ہیں جس کے نیچے آبادی ہے. میں نے کشمیر اور وہاں جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں زلزلہ تھا تو ہم نے پہاڑوں کے نیچے آبادی دیکھی تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے گرے اور آبادی نیچے دب گئی. لیکن آج پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ میں اس وقت اس پانی کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں جس کے نیچے ہزاروں گھر اور آبادی ختم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ تعداد یہاں پر جان بچا کر نکل گئی. یہ میں آپ کے لیے گویا کہ بتا رہا ہوں کہ یہاں 7-8 ہزار جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں، 7-8 ہزار گھر متاثر ہوئے ہیں. اب جب یہ بحالی کا وقت آئے گا تو اگر ایک شخص بھی اگر 2-2 3-3 مکانات کی بھی ذمہ داری لے لے تو اللہ پاک نے چاہا تو ان کی بحالی کا انتظام ہو سکتا ہے. اب ایک مسجد تو آپ کو نظر آئے، نہ جانے کتنی اور مساجد بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کو دوبارہ بنانی پڑے. ان کی بحالی ہو تو یہاں ان کے لیے اسکول قائم ہو، دارالمدینہ ہم یہاں قائم کریں، جامعۃ المدینہ قائم کریں، مدرسۃ المدینہ قائم کریں، مساجد بنا کر دیں. یہ سارے کام کرنے کے یہ ایک پوری یہ جتنے متاثرین ہیں ان میں سے میں ابھی آپ کو ایک جگہ ایسی لایا ہوں. نہ جانے ایسی کتنی جگہیں اس وقت پورے پنجاب کے اندر جہاں جہاں متاثرین ہیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں. تباہی کے قریبان اے خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. یہاں ہمارے کچھ متاثرین ہیں جن کو ہمارے اسلامی بھائی جانتے تھے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان میں کچھ کیش تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ ان میں سے بعضوں کو اب کس کو کپڑا چاہیے، کس کو جوتے چاہیے، کس کو دوائی چاہیے، کس کو اناج چاہیے، ہم نہیں جانتے. تیری امت پریشان ہے یا نبی. آپ سب کو اللہ پاک جزائے خیر دے. میرے جتنے اسلامی بھائی یہاں ان سب کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ بے حساب مغفرت سے نوازے. اور یوم دعوت اسلامی ہے اور دعوت اسلامی اس طرح یوم دعوت اسلامی منا رہی ہے انشاءاللہ. اچھا ان کے ساتھ رہ کر ہم نے 12ویں بھی منانی ہے. یہ رات جب ہوگی نا 12ویں شریف کی تو یہ جہاں یہ رکے ہوئے ہیں وہاں پر اب اجتماعی میلاد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا تو ان کے ساتھ جلوس میلاد بھی کریں گے. ان کے ہاتھوں میں جنے بھی دیجیے گا. ہاں ماشاءاللہ بھائی، کیونکہ سرکار کی ولادت کا جشن منائیں گے تو ان کے کچھ ہو سکتا ہے کہ غموں میں کمی آئے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ. مل کر کچھ ہم کر دیں، آؤ مل کر کچھ ہم کر دیں. ابھی ہم سکے کی ریسٹ ایریا پر اترے ہیں. ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور پنڈی بھٹیاں کی طرف جا رہے ہیں. پنڈی بھٹیاں میں جو افیکٹڈ ہے ایریا وہاں کا وزٹ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں سے پھر آگے چنیوٹ کی طرف انشاءاللہ. تو یہ کچھ افیکٹڈ ایریاز اب وہاں کا وزٹ کرنا ہے. مل کر کچھ ہم کر دیں، قطرہ قطرہ مل کر دریا ایسا ہو. پریشانی و مصیبت ہے تو صحیح، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اپنا گھر چھوڑ کر اپنی سب کچھ چھوڑ کر آپ ابھی ہے ہی نہیں کچھ بھی. مجھے بتا رہے تھے سارے گاؤں میں پانی ہے، کئی گاؤں ہیں. کوشش ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے لیے اپنا تعاون رکھیں گے. ہم بھی کیا تعاون رکھیں گے،
ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی پر FGRA پر بھروسہ کرتی ہے. اب اس میں ہے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جان بچا لی، گھر والوں کی جانیں بچی. اچھا، آپ کے سامنے اب آپ کی زمین تو ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ پانی اتر جائے گا اور کل میں اپنی زمین پر چلا جاؤں گا. اگر پانی نہ اتر والی کوئی مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ دوبارہ گھر نہ ملنے والی پریشانی آتی تو کیا کرتے؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے بندہ، ورنہ تو یہ کہ پھر شکوہ شکایت کرتا ہے. اب ہم اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، اس رب کی مرضی ہے. بعض مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر بھی لاتی ہیں، اور کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جس سے ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی درخواست کروں گا، سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ تعزیت کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کی اس پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مصیبت کے وقت نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز بھی پڑھیں، صبر بھی کریں. اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اسباب پیدا کر دے. کیا پتہ پہلے سے زیادہ اچھا آپ کو زمین ملے، پہلے سے زیادہ اچھی آپ کو فصل ملے، پہلے سے زیادہ اچھا اللہ پاک چاہے گا تو آپ کو روزگار ملے گا، اور اللہ پاک مزید آسانی عطا فرمائے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ آپ بتائیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چیز کی کمی ہے، یہ ہمیں مہیا کیا جائے، تو ہم غور کر لیتے ہیں. یہ جانور جو ہوتے ہیں ان کا یعنی خاص سرمایہ ہوتے ہیں. اب ان کا چارہ وغیرہ جو ہے وہ تو سارا چلا گیا، جو منجی وغیرہ کی فصلیں تھیں وہ بھی خراب ہو گئی. تو اب یہ چارے کے حوالے سے ہم ذہن بنا رہے ہیں، مشورہ ہوا ہے رکن شورا سے بھی اور ڈویژن نگران صاحب سے بھی کہ ہم ان کو جوکر لے کر دیں جانوروں کے لیے، اور چارہ لے کر دیں تاکہ یہ اپنے جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈال سکیں، کیونکہ چارہ ڈالیں گے، دودھ دیں گے، اور ان کا آگے نظام زندگی. تو چارہ آگے ان کو پیسے سے ملے گا نا؟ ہاں، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نے مشورہ کیا، ہم اس پہ انشاءاللہ غور کریں گے انشاءاللہ. جیب میں پیسے ہوں گے تو خرید سکیں گے نا. جیب میں پیسے ہوں گے تو کپڑے لے سکیں گے، بچوں کے لیے کوئی چاہیے تو لے سکیں گے، عورتوں کے لیے کوئی چاہیے تو کچھ لے سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ان کو کیش کی ہے. ان کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو جو ان کی مرضی ہوگی وہ کر لیں گے. جانور کے لیے لیں گے، پتہ چلا جانور نے کھا لیا، انسان بھوکا رہ گیا، انسان نے کھا لیا تو جانور بھوکا رہ گیا. تو اللہ پاک خیر فرما، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، وہی لے. اور جو مصیبت سے کسی کو تکلیف دے کر اپنی جیب بھرنے پر لگا ہوا ہو، پتہ چلے کہ حقدار کو حق ملا نہیں اور کوئی اور آ کر لے کر چلا گیا، تو یہ اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں. جتنا بھی آئے وہ حقدار تک جائے، اور حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. کوئی اس سے اپنا غلط فائدہ نہ اٹھائے. اللہ پاک ہماری مدد کرے. ایسا ہو اس آنگن کی پیاس. یہ راشن ہے، اس کے اندر کپڑے وغیرہ دھونے کا سامان، دال، یہ چائے کی پتی بھی ہے، یہ نمک بھی ہے، یہ گھی بھی ہے، چاول بھی ہیں، اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو آپ کے پکانے کے لیے، آپ کو کھانے کے لیے کام آئیں گے. چینی وغیرہ بھی ہے. تو یہ ہم ایک تھوڑے بہت کارٹن لائے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی آپ کو یہ راشن بھی بانٹ دیں گے. ان کو دعائیں دو جو یہ تعاون کر رہے ہیں، ان کو آپ دعائیں دیں. مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد آقا کی آمد، مکی کی آمد مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ مرحبا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا، یہ 1500واں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ہم جس کے امتی ہیں، ہمارے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 1500واں جشن ولادت ہے. اللہ پاک ولادت پاک کے صدقے میں ہمارے غم پریشانیوں کو دور فرمائے.
दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मैं इस वक्त एक ऐसे गांव में हूँ कि इसके अतराफ में पानी की वजह से जो सैलाब आया पंजाब में, चिन्योट का ये गांव है बाबूराव, और ये इफ़ेक्टेड जो हमारे लोग हैं ये हमारे साथ बैठे हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। इनको एक जगह पर जमा किया गया है और इनके सारे घर के भी मामलात हैं। इनका मेन इशू इनके जानवरों की जो बीमारियां हैं उसका इलाज, फिर जानवरों का चारा। अब आप देखिए कि इनको हम इनका राशन दे रहे आए, मगर ये कह रहे हैं हमारा राशन तो ठीक है मगर हमारे जानवरों का करें। क्योंकि हकीकत ये है कि जिस तरह एक बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री, अपनी दुकान प्यारी होती है, अपनी दुकान का माल प्यारा होता है, इस तरह इनको इनके जानवर भी प्यारे हैं। तो एक तो जानवर से वैसे इनको लगाव बहुत होता है और जानवर ही इनकी रोज़गार का ज़रिया होते हैं। और वो जानवर कई तो बह गए, कई बीमार हो गए, अब उनके लिए भी और इनकी बीमारी के तौर पर भी परेशानी और साथ साथ इनका चारा तो वो भी, और फिर साथ साथ अब इनकी फसलें और फसलों में बीज, ताकि इनकी रोज़गार का सिलसिला शुरू हो सके, और साथ ही साथ इनके घरों की जो मरम्मत के या जो घर ढह गए होंगे उसके काम, और फिर कुछ इनकी बीमारियां के लिए मेडिकल का सारा निज़ाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम करने हैं। और इस तरह जैसे कि अभी मैं एक और जगह पर था, अभी ये एक और गाँव की तरफ हूँ, या हमारे यहाँ उशर जमा करते हैं जो इस्लामी भाई मुख्तलिफ फसलों का, तो हमने इनकी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि जो भी इफ़ेक्टेड इस्लामी भाई इनको एक जगह पर हम जमा कर लिया करें, ताकि वहीं बात हो जाए, वहीं इनसे मुलाकात हो जाए, और जो कुछ इनके दुख दर्द हम यहीं इनसे सुन लें, और जो इनके लिए जो लाए हैं तो वो इस्लामी भाई इनको यहाँ पर पेश कर दे। इसके लिए हम लिस्टें बनाते हैं, हमारे इस्लामी भाई चूँकि इनको जानते हैं, ताकि दुरुस्त और मुस्तहिक तक हम अपनी चीज़ें पहुँचा सकें। की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद, हक़ की आमद, मौला की आमद, हक़ की आमद, यासीन की आमद, हक़ अत्तार की आमद। ये देखने वाला मामला है कि जिनके घर टूट जाएं, अभी घर ना हो, फसलें ना हो, जानवर ना हो, किसी और जगह पर ही अपना इस वक्त गुजारा कर रहे हों, मगर सरकार की जश्न विलादत की जब बात आती है तो सारे एक जगह होकर खुशियां मनाना शुरू हो जाते हैं। ये बस ये इश्क़ रसूल की बहारें हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, और हमें अल्लाह पाक इनकी मदद करने की तौफीक अता करें। ये दावत इस्लामी, ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, दावत। चले शाबाश बेटा, इनकी खूब खिदमत करना है, और इनकी खिदमत को एहसान नहीं समझना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है ना, एहसान नहीं समझना, बस ये हमें सवाब का मौका मिल रहा है, खुश दिली के साथ इनकी खिदमत करना बेटा। एक गले लगा लो, एक चलो आप गले लगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या नाम है आपका? सरफराज। पूरी दाढ़ी रख लो ना इंशाल्लाह, एक मोटी दाढ़ी, इंशाल्लाह। और जो कट पाए मुंडा उसकी भी तौबा। बस मैं दाढ़ी पूरी कर रहा हूँ माशाल्लाह, पूरी कर रहे और ये दूर हो जाए, 1 साल के काफिले में सफर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह करम, अल्लाह करम। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, ये दावत। छोटी सी खिदमत आपकी हम कर लेंगे, ज़ाहिर है कि ये वक्ती तौर पर ही होगा, उसका क्या कर सकेंगे। तो ये नाम बोले, असल में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे इस्लामी भाई ज़िम्मेदार के ज़रिए, जो हमारे दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, इनके ज़रिए हम लिस्टें बनाते हैं, ताकि ऐसा डबल भी ना हो जाए कि वो हकदार रह जाए, और जब फिर ऐसा शख्स के जो हकदार नहीं है और वो कुछ ऐसा काम कर लेगा, हमें भी लोग बांटने के लिए देते ही हैं। तो हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अब जैसे मेरा ख्याल है ये 3री 4थी जगह है या 5वीं जगह है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लामी भाई लिस्ट बना कर रखें, ज़िम्मेदारान के ज़रिए तरकीब हो। इसमें थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन चीज़ अपनी जगह पर पहुंच जाती है। अब हम लाकर ट्रक खड़ा कर दें, क्या हो ले जाओ,
تو جو حقدار ہوگا وہ منہ ہی دیکھ ہی رہا ہوگا دور سے، اور باقی وہ بھی شاید لے جائیں جو کسی کو بھی نہ چھوڑتے ہوں۔ دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی لاہور میں حاضر ہوا تھا پیر کی رات کو، اور اب میری یہاں سے واپسی ہے۔ کچھ افیکٹڈ ایریاز جو تھے سیلاب کی وجہ سے وہاں پر میرا جانا ہوا، جیسے میں نے کہا تھا یوم دعوت اسلامی ان متاثرین کے ساتھ منانا ہے، تو کافی شہروں میں جانا، کافی علاقوں میں جانا ہوا، کافی جو متاثرین سے ملنا ہوا، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان کے کھانے پینے، تربیت، علاج وغیرہ کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ جو مین پرابلم آیا ظاہر ہے ان کا روزگار، ان کا سب کچھ سرمایہ ان کے جانور ہیں، تو اب ان جانوروں کی حفاظت، جانوروں کا چارہ، اور پھر ان کا میڈیکل، اس کے ساتھ پھر ان کے سارے انتظامات و معاملات، چند ماہ لگیں گے ان کو بحال یا فعال ہونے میں، تھوڑا وقت لگے گا، تو پھر اور بھی پھر مکان بنانے کے الگ، ان کی زمینیں پانی سے خالی ہوں گی وہ الگ، پھر وہ زمین کاشت کے قابل ہوں گی وہ الگ، پھر کاشت کرنے کے لیے جو ان کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں وہ الگ۔ تو یہاں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اللہ پاک چاہے گا تو ان کی بحالی تک کسی حد تک کوشش کریں گے، اللہ کرے کہ یہ مزید ان کو پریشانی نہ ہو اور یہ بحال رہیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری واپسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کراچی پہنچے گا انشاءاللہ، اور میلاد پاک کی بھی خوشیاں منانی ہیں۔ ان کو بھی سمجھایا ہے کہ آپ نے 12ویں شریف منانی ہے، سرکار کا جشن ولادت بھی منانا ہے، جلوس بھی ہو، اجتماعی میلاد بھی ہو، ہے نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ان کو سب اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک، ان سب کے لیے بڑی دعائیں، اور آپ بھی دعائیں کریں جو اس اہم ترین موقع پر ان سیلاب سے متاثرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دن رات کھڑے ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ اور دوسرا ان کے لیے بھی دعائیں، ان کے لیے بھی خیر کی باتیں کہ جو ان کے لیے مدد کر بھی رہے ہیں، سرمایہ بھی دے رہے ہیں، اور ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ادارے والے ادھر بھی سب سپورٹ میں الحمدللہ، جہاں جہاں جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو جلد از جلد جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کو بحالی عطا فرمائیں۔